السلام علیکم دوستو، ذوق اردو کاوش 78 میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو، گزشتہ کاوش میں ہم نے محاورہ کے بارے میں سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم روزمرہ کے بارے میں سیکھنے کی، جاننے کی، سمجھنے کی کاوش کریں گے۔ دوستو، آئیے اب ان کے روزمرہ کے جو ادر ورڈز ہے، جو لغوی معنی ہے، پہلے وہ جانتے ہیں، پھر اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ تو روز کا معنی ہے دن، یوم، بار، وقت، ہمیشہ، عصر، نہار، روزانہ وغیرہ، یہ روز کے معنیوں میں آتے ہیں۔ اور مرہ معنی ایک بار، ایک دفعہ گزرنا، اس کو بھی مرہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو روزمرہ کا معنی کیا ہوا؟ ہر روز کی گفتگو۔ یہ ایک اصطلاح ہے روزمرہ، یہ اس کے ادر ورڈز تھے، ہم معنی الفاظ تھے۔ اب یہ روزمرہ کیا ہے، کون سی اصطلاح ہے، روزمرہ کے معنی کیا ہیں؟ ہر روز کی گفتگو، بات چیت، ہر روز کو بھی روزمرہ کہتے ہیں، جیسے روزمرہ کام ہے نمٹالوں میں۔ آئے دن، بلا ناغہ، بول چال، تکیہ کلام کو بھی روزمرہ کہتے ہیں۔ الفاظ یا محاورات جو اہل زبان بولیں ان کو بھی روزمرہ کہتے ہیں۔ متواتر، لگاتار، اس کو بھی روزمرہ کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ہم نے علیحدہ علیحدہ ان کی لغوی معنی نکالی تھی، اور یہ جب ہم یہ ترکیب ملتی ہے تو اس کی اصطلاح کے معنی اور اس کے ادر ورڈز کیا ہے وہ ہم نے پڑھے۔ اب ہم جب لٹریچر میں، اردو ادب میں داخل ہوتے ہیں یا کسی زبان میں، اس روزمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب اس کی میں نے ایک دو تعریفیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے جو تعریف لکھی ہے میں نے مولانا شبلی کی لکھی ہے۔ مولانا شبلی نے روزمرہ کی تعریف میں لکھا ہے، جو الفاظ اور خاص ترکیبیں، جو الفاظ اور خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ استعمال ہوتی ہوں، مانا ان الفاظ کو، ان ترکیب کو جیسے اہل زبان بولتے ہیں اور ان کو زیادہ بولتے ہوں یا زیادہ رائج ہوں، تو ان الفاظ اور تراکیب کو روزمرہ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی اس کی تعریف۔ اب ہم دوسرے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزمرہ کسی زبان کے اسلوب بیان، بول چال اور انداز کو کہتے ہیں جس میں الفاظ ہمیشہ اپنی حقیقی معنی دیتے ہیں۔ دوستو، روزمرہ کے جو مرکبات ہیں، جو تراکیب ہیں یا جو لفظ ہیں، وہ اپنی حقیقی معنی دیتے ہیں، جبکہ محاورہ میں وہ اپنی مجازی معنی دیتے تھے۔ دوستو، اب ہم تیسری تعریف پڑھتے ہیں روزمرہ کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روزمرہ ایک یا دو سے زیادہ، روزمرہ ایک لفظ کا بھی ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے جس کا ہر لفظ اپنی حقیقی معنی دیتا ہے۔ روزمرہ کا ہر لفظ اپنی حقیقی معنی دیتا ہے اور اہل زبان اسے اپنی روزمرہ گفتگو یا بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ ان کی روٹین کی گفتگو ہوتی ہے، اس کو وہ بولتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کی بات ہے دوستو، آئے دن۔ آئے دن ایک روزمرہ ہے۔ آئے دن کیا ہے؟ روزمرہ ہے، ہمیں نے لکھا ہوا ہے۔ اگر اسے آئے روز بولیں گے تو یہ روزمرہ نہیں ہوگا، کیوں کہ اہل زبان آئے دن بولتے آتے ہیں، حالانکہ دن اور روز کا ایک ہی مطلب ہے یا یوم کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن چونکہ اہل زبان آئے دن بولتے ہیں، اس لیے ہم آئے روز یا آئے یوم نہیں بول سکتے۔ ہم آئے دن ہی بولیں گے، تب بھی ہم کہیں گے یہ اہل زبان کی روزمرہ کے مطابق درست ہے۔
आई बात दोस्त समझ में? तो आए दिन रोजमर्रा है, अगर इसे आए रोज या आए यौम बोलेंगे तो ये रोजमर्रा नहीं होगा, क्योंकि अहले ज़बान की बोलचाल के खिलाफ है। इसी तरह दोस्तों अगला रोजमर्रा है कि बिला नागा। अहले ज़ुबान बिला नागा इस्तेमाल करते हैं। अगर उसे बेनागा पढ़ा जाए या बोला जाए या लिखा जाए तो ये बेनागा होगा, ये रोजमर्रा नहीं होगा बल्कि उसके खिलाफ होगा। और उसकी सनद ये है कि अहले ज़ुबान बिला नागा बोलते हैं, ना के बेनागा। अब है बेवक्त, जैसे बेवक्त खाना खाना वगैरह वगैरह। तो बेवक्त माना ये एक रोजमर्रा है, अगर इसे नावक्त कहा जाएगा तो ये रोजमर्रा के खिलाफ है, क्योंकि अहले ज़ुबान बेवक्त ही बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन की ज़िंदगी में, रूटीन की कचहरियों में या बातों में या गुफ्तगू में। तो इसलिए बेवक्त ही इसको हम बोलेंगे तो ये रोजमर्रा होगा। जैसे 5-7 रोजमर्रा है, 5-7 किलोमीटर। अब हम इसको 6-8 बोलेंगे तो ये अहले ज़ुबान की रूटीन के उनके रोजमर्रा के खिलाफ है, इसलिए हम इसको 6-8 रोजमर्रा नहीं हो सकता, 5-7 ही रोजमर्रा होगा। इसी तरह दोस्तों हम यौम पाकिस्तान कहते हैं। अगर हम इसको दिन पाकिस्तान कहेंगे, रोज़े पाकिस्तान कहेंगे तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि अहले ज़ुबान उसके लिए यौम पाकिस्तान ही बोलते हैं। और ये आम है, ये सब पूरे जहाँ जहाँ अहले ज़ुबान है वो यौम पाकिस्तान ही बोलते हैं। तो इस तरह जिस तरह किसी लफ्ज़ों को या तरकीबों को अहले ज़ुबान बोलते आते हैं, अपने रोज़मर्रा गुफ्तगू में वो बोलते हैं, उन ख़ास अल्फाज को, उन तराकीब को हम कहेंगे कि ये रोज़मर्रा है, क्योंकि उस ज़ुबान के बोलने वाले इन अल्फाज को, इन तराकीब को ऐसे ही बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सादा सा और आम फहम सा अंदाज ज़रूर समझ आया होगा। हम अपनी अगली काविश में रोज़मर्रा और मुहावरे का बुनियादी और अहम फ़र्क क्या है, इंशाअल्लाह अगली काविश में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।